بات سنیں شاہزیب۔ جی سر۔ مس ارم کو بھیجیں ذرا میرے آفس میں۔ شاہزیب نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر قدرے ہچکچاتے ہوئے بولا، لیکن سر مس ارم تو آج آفس نہیں آئی۔ مس ارم آج آفس نہیں آئی؟ احمد شاہ نے حیرانگی سے الفاظ دہرائے اور سوالیہ نظروں سے شاہزیب کی طرف دیکھا تو مخاطب شخص نے فوراً جواب دیا، جی سر مس شازیہ بتا رہی تھی کہ وہ دوسری کمپنی گئی ہیں آپ کے پروجیکٹ کے سلسلے میں۔ واٹ؟ احمد شاہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مس ارم خلیل الرحمان کی کمپنی گئی ہیں؟ جی سر۔ شاہزیب کا جواب سنتے ہی احمد شاہ نے چھٹ سے انٹرکام فون بند کیا اور جلدی سے آفس سے نکل کر باہر کی طرف گیا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی تیزی اور غصہ تھا۔ پورے آفس کا عملہ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر سہم سا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خلیل الرحمان کس قسم کا آدمی ہے اور اس کی ساکھ بزنس کمیونٹی میں کیسی ہے۔ وہ شخص ایک نمبر کا عیاش اور ہوس پرست تھا اور ایسے انسان کے پاس ارم کا جانا احمد شاہ کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا۔ وہ پارکنگ میں پہنچا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے پوری قوت سے بند کیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑاتے ہوئے اس کا دماغ بھاگ سے اڑ رہا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا اور دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا، شازیہ تمہاری تو میں کلاس لوں گا، لیکن ارم تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ گاڑی خلیل الرحمان کے آفس کے باہر رکتے ہی وہ آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی خون خار نظریں دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سیدھا خلیل الرحمان کے کیبن کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ خلیل الرحمان اپنی سیٹ سے اٹھ کر ارم کے قریب کھڑا تھا اور ارم بے حد گھبرائی ہوئی اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ احمد شاہ کو دیکھتے ہی خلیل الرحمان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا احمد شاہ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں پہنچا اور بنا کوئی جواب دیے ارم کا بازو تھام لیا۔ چلے میرے ساتھ۔ احمد شاہ کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ ارم کا دل دہل گیا۔ خلیل الرحمان نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ ارے احمد شاہ صاحب، آپ اس طرح میرے مہمان کو نہیں لے کر جا سکتے، ابھی تو ہماری بات بھی پوری نہیں ہوئی۔ احمد شاہ نے مڑ کر انگلی اٹھاتے ہوئے خلیل الرحمان کو وارننگ دی، اپنی بکواس بند کرو خلیل، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہم ایک بزنس میٹنگ میں نہیں کھڑے۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ خلیل الرحمان وہیں رک گیا۔ احمد شاہ ارم کو کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ پورے راستے ارم نے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ احمد شاہ کے اس روپ سے انجان تھی۔ وہ اسے سیدھا اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس اپنے آفس کی عمارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں گاڑی کے اندر ایک گھٹن زدہ خاموشی تھی۔ ارم کنکھیوں سے احمد شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آفس پہنچتے ہی وہ اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا اپنے کیبن میں لے گیا۔ عملہ حیران نظروں سے اپنے باس کو دیکھ رہا تھا، جو آج کسی بھی لحاظ کا پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے ارم کو چھوڑا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ مس ارم، آپ کس کے کہنے پر دوسری کمپنی گئی تھی اور کیا سوچا آپ نے وہاں جانے سے پہلے؟ اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ ارم جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی مزید سہم گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور نظریں جھکا لیں، لیکن دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ احمد شاہ غصے سے اس کے قریب ہوا اور دھڑتے ہوئے بولا، کچھ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ ڈر کے مارے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ سر، مجھے مینیجر شازیہ نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا پروجیکٹ کے لیے جانا ضروری ہے۔ احمد شاہ نے یہ سنتے ہی ٹیبل پر زوردار مکہ رسید کیا۔ کیا مس شازیہ نے آپ کو بھیجا تھا؟ لیکن کیا آپ میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ احمد شاہ کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا اور پھر اچانک ارم کے سامنے رک گیا۔ شازیہ کی تو میں کلاس لیتا ہوں، لیکن آپ میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، آپ پھر بھی وہاں چلی گئی۔ صرف وہ میں آپ کا پروجیکٹ بچانا چاہتی تھی، مجھے لگا اگر میں نہیں گئی تو ڈیل کینسل ہو جائے گی۔ ارم نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو احمد شاہ نے ایک دم سے اس کی بات کاٹی۔ شٹ اپ، بھاڑ میں کیا پروجیکٹ؟ اس نے ارم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، آئندہ وہاں گئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا آپ کی۔ احمد شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنا قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس لمحے ارم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ احمد شاہ نے اس کے دونوں کاندھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ارم کو درد محسوس ہونے لگا۔ اس شخص کی اس بات پر وہ بہت حیران ہوئی۔ کیا رشتہ تھا اس کا اس سے؟ وہ تو صرف ایک ملازمہ تھی۔
آج کے بعد آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ اس لمحے ارم احمد شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہ نصیحت یا یہ فکر کس لیے تھی؟ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی وحشت اور ملکیت کا احساس تھا۔ لیکن جیسے ہی احمد شاہ نے کہا، کوئی میری چیز پر نظر ڈالے، یہ مجھے گوارا نہیں، یہ الفاظ سنتے ہی ارم اپنا سانس لینا بھول گئی۔ اپنی چیز؟ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ جیسے ہی احمد شاہ نے یہ الفاظ کہے تو فوراً اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اس نے ایک جھٹکے سے ارم کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے الفاظ پر غور کرتے ہوئے اسے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے کوئی میرا امپلائے اس ہوس پرست انسان کے سامنے جائے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ نہ جانے احمد شاہ کو اپنے الفاظ پر شرمندگی ہو رہی تھی یا پھر وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ارم کو آج یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی بھی فکر کرنے والا ہے۔ اسے احمد شاہ کو اپنے لیے فکر مند ہوتے دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آفس سے جا چکی تھی، لیکن کئی لمحے بیٹھی اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی جس کے ساتھ اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں تھا۔ وہ اس کا باس تھا اور ایک امیر کبیر باپ کا بیٹا اور بزنس کی دنیا کا بادشاہ، لیکن وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارم ایک غریب مگر خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ، خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس کے سر پر تھی، اس وجہ سے اس نے جاب شروع کر دی تھی۔ یہ جاب اسے اپنے دوست کے بھائی کے ریفرنس سے ملی تھی، کیونکہ احمد شاہ اس کے دوست کے بھائی کا دوست تھا۔ حالات نے اس وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاشرے میں ایک اکیلی لڑکی کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی بار انٹرویو دینے آئی تھی۔ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھے، سر پر اچھی طرح سکارف اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر میک اپ کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس کی قدرتی خوبصورتی کسی بھی آرائش کی محتاج نہیں تھی۔ جب وہ انٹرویو دینے گئی تھی تو احمد شاہ اسے دیکھتے ہی اپنے دل میں اتار چکا تھا۔ وہ انتہا کی خوبصورت ارم اسے سب سے الگ لگی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، حجاب میں لپٹا اس کا چہرہ اسے تمام دنیا کی لڑکیوں سے الگ محسوس کروا رہا تھا۔ وہ احمد شاہ جو اپنے خاندان کی ہر لڑکی کو ٹکرا چکا تھا، اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اتری تھی۔ وہ فائل دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار ارم کے چہرے پر اٹھ رہی تھی۔ وہ سوال پوچھتا تو ارم بڑی متانیت سے اور سنجیدگی سے جواب دیتی۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا جو احمد شاہ کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے بغیر ایکسپیرینس کے جاب پر رکھ لیا تھا، جبکہ احمد شاہ کے باپ جہانگیر شاہ کو اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ اس لڑکی کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کمپنی میں صرف تجربہ کار لوگ ہی بھرتی کیے جائیں۔ رات کو ڈنر ٹیبل پر باپ بیٹے میں اس بات پر بحث ہوئی تھی، لیکن بابا وہ فریش کینڈیڈیٹ ہے تو کیا ہوا، وہ ٹیلنٹڈ لڑکی ہے، آپ دیکھنا وہ اپنی ذمہ داریاں اچھی سے پوری کرے گی۔ احمد شاہ نے اپنے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ احمد بیٹا، بزنس جذبات سے نہیں تجربے سے چلتا ہے۔ بابا پلیز ایک موقع تو دے کر دیکھیں، اگر اس نے کام ٹھیک سے نہیں کیا تو میں خود اسے نکال دوں گا۔ اپنے باپ کو یہ کہہ کر اس نے راضی کیا، لیکن رات بھر سو نہیں سکا۔ وہ لڑکی جو ایک معمولی خاندان کی محسوس ہوتی تھی، ایک غریب گھرانے کی لڑکی، اسے کیوں اتنا بے چین کر رہی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ارم کا معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتا رہا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اگلے ہی دن احمد شاہ آفس آنے کے بجائے شہر کے باہر واقع یتیم خانے کی طرف نکل گیا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ جب بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا یا اسے سکون کی تلاش ہوتی تو وہاں چلا جاتا۔ وہاں کے بچوں کی مسکراہٹیں اسے دنیا کی ہر پریشانی سے دور کر دیتی تھی۔ وہ گاڑی پارک کرنے اندر داخل ہوا تو صحن میں بچوں کا ہجوم تھا۔ احمد شاہ بھی بچوں کی طرح بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کونے میں گئی اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں ارم تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی بچوں میں تحائف تقسیم کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شفقت اور ممتا تھی جو احمد شاہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک چھوٹی بچی اس کے گلے لگی ہوئی تھی اور ارم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ احمد شاہ اس یتیم خانے میں کچھ دنوں کے بعد چکر لگاتا تھا اور اس کے ساتھ یہاں کے بچے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ آج یہاں پر ارم کو دیکھ کر وہ جہاں خوش ہوا وہاں حیران بھی ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ارم کا تعلق کسی اچھے امیر گھرانے سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ان بچوں کا خیال کرنے کے لیے یہاں آتی ہے۔ اس کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب گیا۔ مس ارم، آپ یہاں؟
احمد شاہ کی آواز سن کر ارم چونک گئی اور جلدی سے کھڑی ہوئی. اس نے دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا لیں. جی سر، میں یہاں اکثر آتی ہوں، ان بچوں کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس نے مختصر جواب دیا. احمد شاہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا. اس کی سادگی نے ایک بار پھر احمد شاہ کو متاثر کیا تھا. میں یہاں کام کے سلسلے میں آئی تھی. دراصل یہ بچے میرا انتظار کر رہے تھے. آج میری تنخواہ کا دن تھا نا، تو سوچا ان کے لیے کچھ لے جاؤں. ارم کی بات نے احمد شاہ کے دل کو چھو لیا. وہ جانتا تھا کہ ارم کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے اور اس کے اپنے گھر کے حالات بھی تنگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا دل کتنا بڑا تھا. وہ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ امیر گھرانوں کی ان لڑکیوں کو جانتا تھا جو صرف دکھاوے کے لیے چیریٹی کرتی ہے، لیکن ارم مختلف تھی. اس کا ہر عمل خالص تھا. وہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی ضروریات پر دوسروں کی خوشیوں کو ترجیح دیتے ہیں. اگلے دن آفس کا ماحول خاصا کشیدہ تھا. ایک بہت اہم پروجیکٹ جو دوسری کمپنی کے ساتھ طے ہونا تھا، اس کی پریزنٹیشن آج شیڈول تھی. تمام بورڈ ممبران میٹنگ روم میں موجود تھے. احمد شاہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا. ارم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ پریزنٹیشن تیار کرے. وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن ارم ابھی تک فائلز لے کر نہیں پہنچی تھی. دروازہ کھلا اور ارم اندر داخل ہوئی. اس کے ہاتھ خالی تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. احمد شاہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. فائلز کہاں ہیں مس ارم؟ سر وہ فائلز. ارم کی آواز میں لرزش تھی. دراصل سر ڈیٹا کرپٹ ہو گیا، سسٹم میں وائرس کی وجہ سے بیک اپ بھی شو نہیں ہو رہا. کیا مطلب ہے تمہارا ڈیٹا کرپٹ ہو گیا؟ تمہیں اندازہ ہے یہ میٹنگ کتنی اہم ہے؟ جہانگیر شاہ غصے سے بولے. سر میں نے پوری کوشش کی ہے ریکور کرنے کی، لیکن یہ سب بہانے ہیں احمد. میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ نہ تجربہ کار لوگوں کو اتنی بڑی ذمہ داری مت دو. جہانگیر شاہ نے احمد شاہ کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا. کلائنٹس نے یہ صورتحال دیکھی تو اٹھ کھڑے ہوئے. مسٹر شاہ، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی ٹیم اس پروجیکٹ کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. ہم اپنا وقت مزید ضائع نہیں کر سکتے. کلائنٹس کے جاتے ہی میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا، لیکن مس ارم کی پریزنٹیشن تیار نہ کرنے پر وہ پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے جا رہا تھا، جس پر احمد شاہ کے باپ بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے. وہ احمد شاہ کو اس بات پر ڈانٹ بھی پڑی تھی کہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو تم ہائر کر رہے ہو. اگر یہ لڑکی نہیں پریزنٹیشن دے سکتی تھی تو کیوں یہ کام اسے سونپا؟ احمد شاہ خاموش رہا، لیکن اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. وہ جانتا تھا غلطی ارم کی ہے، لیکن باپ کے سامنے اس کی تذلیل اسے گوارا نہیں ہو رہی تھی. جہانگیر شاہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے. ارم وہیں کھڑی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی. مس ارم بہت شرمندہ تھی. سر وہ میں واقعی، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس وقت احمد شاہ غصے میں تھا کیونکہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا نقصان ہونے والا تھا. بس مس ارم، بس مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے. آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آج کمپنی کی ساکھ خراب ہوئی ہے. احمد شاہ نے تلخی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا. ارم اپنی جگہ بت بنی کھڑی رہی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وہ جانتی تھی کہ اس نے محنت کی تھی، لیکن عین وقت پر سسٹم کا خراب ہونا اس کی بدقسمتی تھی. وہ بوجھل قدموں سے اپنے کیبن کی طرف گئی، افسردہ شکل بنائے. بار بار فائلز دیکھ رہی تھی جب مینیجر شازیہ اس کے پاس آئی. شازیہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی جسے اس نے ہمدردی کے نقاب میں چھپا رکھا تھا. کیا بات ہے، لگتا ہے صاحب نے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا. شازیہ نے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا. ارم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے. ہاں یار، صاحب نے ڈانٹا تو نہیں، لیکن ان کی ناراضگی سے ڈر لگ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ فائلز کیسے کرپٹ ہوئیں. میں نے تو سب کچھ چیک کیا تھا. اور شازیہ پہلے ارم سے بہت جلتی تھی کیونکہ ارم کا احمد شاہ کے اتنا قریب اور ان کا اس کے لیے فکر مند ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. پہلے احمد شاہ شازیہ پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا، لیکن جب سے ارم اس کے آفس میں آئی تھی احمد شاہ اسے لفٹ نہیں کرواتا تھا. یہی بات اس نے کھٹکتی تھی. وہ جانتی تھی کہ آج جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، لیکن وہ ارم کے سامنے خود کو بری الذمہ ظاہر کر رہی تھی. دیکھو ارم، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن احمد صاحب کا موڈ بہت خراب ہے. تمہیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. کیا کر سکتی ہوں میں؟ شازیہ، میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی ان کے سامنے جانے کی. تم ایسا کرو کہ خلیل صاحب کے پاس جاؤ. وہ احمد صاحب کے پرانے حریف ہیں. اگر تم انہیں اس پروجیکٹ میں پارٹنر بننے پر راضی کر لو تو شاید احمد صاحب کا غصہ کم ہو جائے. شازیہ نے اپنا پتا پھینکا. وہ جانتی تھی کہ یہ آگ میں گھی ڈالنے والا کام ہے. لیکن میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ احمد صاحب کو یہ پسند نہیں آئے گا. ارے تم احمد کی فکر چھوڑو، ابھی کمپنی کا نقصان بچانا ضروری ہے. تم جاؤ گی تو وہ منع نہیں کریں گے. شازیہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ دوسری کمپنی کا باس ایک نمبر کا ہوس پرست انسان ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اس نے ارم کو اس کمپنی میں جانے کا بولا کہ تم جا کر اسے اپنے پروجیکٹ کے لیے منا سکتی ہوں.
یہ تمہارے بس میں ہے، اس طرح صاحب بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ بات جانتی تھی کہ احمد شاہ کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرے گی، کیونکہ احمد شاہ کا ارم کے لیے فکر مند ہونا دیکھ کر اس بات سے اندازہ کر سکتی تھی کہ احمد شاہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرے گی، اور اس بات پر وہ ارم کو احمد شاہ کی نظروں میں گرا دے گی۔ اسی لیے اس نے ارم کو خلیل الرحمان کے آفس بھیجا تھا۔ ارم بیچاری شازیہ کی چال سے بے خبر اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنا بیگ اٹھا کر خلیل الرحمان کے آفس کی طرف چل پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ خلیل الرحمان کے آفس سے نکل کر لانے کے بعد احمد شاہ کی حالت غیر تھی۔ وہ اپنے کیبن میں موجود تھا، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی ارم کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ دہراتا رہا، میری چیز۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے لاشعوری طور پر نکلے تھے، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ ارم کو صرف اپنا ملازم نہیں سمجھتا تھا، بلکہ وہ اس کے دل میں بہت خاص مقام بنا چکی تھی۔ احمد شاہ کی برداشت سے بات باہر ہو رہی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنے باپ اور ارم سے اس بارے میں بات کر لے کہ وہ ارم کو پسند کرتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کا باپ ارم کے ساتھ اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا، کیونکہ جہانگیر شاہ حیثیت اور رتبے کے پجاری تھے۔ لیکن احمد شاہ کے لیے دنیا میں صرف ایک ہی لڑکی اہم تھی، اور وہ تھی اس کے آفس میں کام کرنے والی ارم۔ وہ جانتا تھا ارم اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور کردار کی بہت پکی ہے، اور اسی وجہ سے ارم سے اظہار محبت کرنے سے پہلے اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ ارم سے پہلے بات کرے گا تو شاید وہ اپنی ملازمت اور گھر کے حالات کی وجہ سے ڈر جائے گی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اپنے باپ سے بات کرے گا۔ رات کے کھانے پر باپ اور بیٹا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ احمد شاہ کھانے کی پلیٹ میں چمچ ہلاتا رہا، لیکن نوالہ حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ بابا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ احمد شاہ نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے خاموشی توڑی۔ جہانگیر شاہ نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور سوالیہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ہاں کہو احمد، کیا بات ہے؟ آفس میں کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ نہیں بابا، آفس کا معاملہ نہیں ہے، یہ میری ذاتی زندگی کا فیصلہ ہے۔ جہانگیر شاہ چوکنے ہو گئے اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کیسی ذاتی بات؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، احمد شاہ نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں اور تمہاری ماں تو کب سے انتظار کر رہے تھے کہ تم یہ فیصلہ کرو۔ ہم نے تمہارے لیے بہت سے خاندانوں میں دیکھا ہے، بولو کس گھر میں بات چلانی ہے؟ بابا، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ احمد شاہ کی بات پر جہانگیر شاہ کا ہاتھ رک گیا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور پیشانی پر شکن نمودار ہو گئی۔ پسند کر لی ہے؟ کون ہے وہ؟ کس خاندان سے ہے لڑکی اور کیا کرتی ہے؟ بابا، وہ ہمارے آفس میں ہی کام کرتی ہے، مس ارم۔ احمد شاہ نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ یہ نام سنتے ہی جہانگیر شاہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے ان کی توہین کر دی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ وہ معمولی سی لڑکی، وہ 2 ٹکے کی ملازمہ تمہاری پسند ہے؟ جہانگیر شاہ غصے سے اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ بابا پلیز اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کریں، وہ بہت شریف اور عزت دار لڑکی ہے۔ احمد شاہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ عزت دار؟ مائی فٹ! تم جانتے بھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ ایک غریب اور متوسط طبقے کی لڑکی ہے، اور تم جہانگیر شاہ کے اکلوتے وارث ہو۔ تو کیا ہوا بابا؟ غربت کوئی گناہ تو نہیں، وہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کا بھوت اتار دو اپنے دماغ سے۔ ہمارے اور اس کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی ہمارے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے۔ جہانگیر شاہ نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا۔ بابا، اسٹیٹس انسان کے کردار سے ہوتا ہے، پیسے سے نہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری خوشی کی خاطر مان جائے۔ ہرگز نہیں، میں اپنی ناک نہیں کٹوا سکتا برادری میں۔ میرا نام لوگ کیا کہیں گے کہ جہانگیر شاہ کو بہو ملی بھی تو ایک کلرک کی بیٹی۔ بابا، اگر وہ آپ کے گھر کی بہو نہیں بن سکتی تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، احمد شاہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ جہانگیر شاہ پیچھے سے اسے پکارتے رہے، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ رات احمد شاہ نے اپنے دوست کے گھر گزاری۔ اسے لگا تھا کہ اس کی دھمکی سے اس کے باپ کا دل پسیج جائے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ جہانگیر شاہ اپنی انا کے قیدی تھے۔ انہوں نے اسے اپنی توہین سمجھا کہ ان کا بیٹا ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگلی صبح ارم معمول کے مطابق آفس پہنچی۔ اسے کل والے واقعے کے بعد احمد شاہ کا سامنا کرنے میں جھجک ہو رہی تھی،
لیکن وہ احمد شاہ کے رویے سے خوش بھی تھی کہ اس نے اس کی حفاظت کی۔ ابھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ چپڑاسی نے اسے اطلاع دی کہ مس ارم، آپ کو جہانگیر صاحب بلا رہے ہیں۔ احمد شاہ کے بجائے جہانگیر شاہ کا بلاوا سن کر ارم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دعائیں پڑھتی ہوئی جہانگیر شاہ کے آفس کی طرف بڑھی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو سامنے جہانگیر شاہ انتہائی غضبناک حالت میں بیٹھے تھے۔ میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ آ جاؤ اندر، تم جیسی لڑکیوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ موقع ملتے ہی اندر گھس آئے۔ جہانگیر شاہ کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ارم ان کے الفاظ پر ہکا بکا رہ گئی۔ سر، میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت بھولی بن رہی ہو تم۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ جہانگیر شاہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر ارم کے قریب آئے۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے۔ سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا احمد سر کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ میں دنیا دیکھی ہوئی، تم جیسی لڑکیاں پیسوں کی خاطر امیر زادوں کو پھنساتی ہیں اور پھر ان کے خاندان کو بلیک میل کرتی ہیں۔ ارم کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ آج اس کی عزت نفس کو بری طرح سے کچلا جا رہا تھا۔ اپنی اوقات دیکھو اور میرا بیٹا دیکھو۔ کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اور یہ مت سوچنا کہ تم یہاں سے کوئی ہمدردی لے کر جاؤ گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جہانگیر شاہ نے انگلی کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تم جیسی لڑکیاں اس آفس میں رہنے کے قابل بھی نہیں۔ ارم کو آج اپنا وجود گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج بات اس کے کردار پر آئی تھی اور یہ بات اسے بالکل گوارا نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے آفس سے باہر نکلی۔ پورا اسٹاف اسے دیکھ رہا تھا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر پوچھتا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر سیدھا گھر کی طرف بھاگی۔ راستے بھر اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا تو بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ تم رو کیوں رہی ہو اور اتنی جلدی گھر کیسے آ گئی؟ ارم نے ماں کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی چھوٹی بہنیں بھی شور سن کر آ گئیں۔ کچھ نہیں اماں، بس سر میں بہت درد تھا اور طبیعت کافی خراب تھی، اسی لیے میں نے چھٹی لے لی۔ اس نے اصل بات چھپا لی کیونکہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس پر چوری یا بد کرداری کا الزام لگا ہے۔ اگر اگلے دن وہ آفس نہیں گئی تو اس کی ماں نے پوچھا، اس نے کہہ دیا کہ اس نے نوکری چھوڑ دی کیونکہ وہاں کا ماحول اچھا نہیں تھا، گھر میں فاقوں کی نوبت آنے والی تھی۔ لیکن ارم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھوکی مر جائے گی، لیکن اس جگہ واپس نہیں جائے گی جہاں اس کی تذلیل کی گئی ہو۔ دوسری طرف احمد شاہ جب دوپہر کو آفس پہنچا تو اسے ارم کی سیٹ خالی نظر آئی۔ اس نے شاہ زیب کو بلایا، مس ارم کہاں ہے؟ ابھی تک لنچ بریک سے واپس نہیں آئی؟ شاہ زیب نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، سر وہ مس ارم کو تو جہانگیر صاحب نے صبح ہی نوکری سے نکال دیا۔ کیا؟ نوکری سے نکال دیا؟ لیکن کیوں؟ احمد شاہ کو یقین نہیں ہے سر، جہانگیر صاحب نے سب کے سامنے ان کی بہت بے عزتی کی اور ان کے کردار کے بارے میں بہت کچھ کہا۔ شاہ زیب کی بات سنتے ہی احمد شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے باپ نے اس کی عدم موجودگی میں اپنا غصہ ارم پر نکالا ہے۔ اسے اپنے باپ پر شدید غصہ آیا اور ساتھ ہی ارم کے لیے بے پناہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً آفس سے نکلا اور گاڑی ارم کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ اسے ارم کو گھر ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل ہوئی، لیکن گلی کے ایک لڑکے سے پوچھ کر اس کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے ارم کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ احمد شاہ کو دیکھتے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگی، لیکن احمد شاہ نے ہاتھ آگے رکھ دیا۔ ارم پلیز میری بات سنیں۔ احمد شاہ کی آواز میں التجا تھی۔ ارم نے دروازہ کھولا لیکن اس کی نظریں ایک اجنبیت اور دکھ تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں سر؟ کیا ابھی بھی کوئی تماشا کرنا باقی رہ گیا ہے جو آپ پورا کرنے آئے ہیں؟ ارم میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بابا نے جو کچھ کیا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ احمد شاہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ کے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا سر؟ جو الفاظ تیر بن کر میرے وجود کو چھلی کر چکے ہیں، کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ ارم کی آواز بھر آ گئی۔ جتنی میرے کردار پر بات ہو سکتی تھی آپ اور آپ کی فیملی نے کر دی، اب یہاں سے چلے جائیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ جب اس کی ماں اندر سے آئی، دہلیز پر کھڑی ہو کر یہ سب باتیں سن چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے باپ نے ان کی بیٹی کو نوکری سے نکالا تھا۔ بیٹا تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم غریب ضرور ہیں لیکن اپنی عزت فروخت نہیں کرتے، ارم کی ماں نے سخت لہجے میں کہا۔ اماں جی میرا یقین کریں، میرا ارادہ ارم کو تکلیف دینا نہیں تھا، میں تو اسے پسند کرتا ہوں، اپنی پسند اپنے پاس رکھو۔
جس محبت میں عزت نہ ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ اس کی ماں کے الفاظ سن کر اس نے ارادہ کر لیا تھا یہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف ارم سے۔ وہ جانتا تھا کہ غلطی اس کے خاندان کی ہے اور اس کا کفارہ اسے ہی ادا کرنا ہوگا۔ وہ وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ واپس لوٹا، لیکن اس کے دل میں ایک عزم تھا۔ احمد شاہ سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ گھر میں سناٹا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ کئی دنوں تک باہر نہیں نکلا، نہ وہ آفس گیا اور نہ ہی اس نے کھانا کھایا۔ اس کی ماں دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ آج وہ کئی دنوں کے بعد ہمت کر کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی، شیف پڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ ماں اسے دیکھ کر تڑپ گئی۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے احمد؟ ماں نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ جہانگیر شاہ لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ بیٹے کی آواز سن کر انہوں نے اخبار نیچے کیا۔ بابا کدھر ہیں؟ آ گئے ہو تم بخشودار؟ اس کے باپ نے اسے دیکھتے ہوئے طنزی انداز میں کہا۔ کیوں کیا آپ نے ارم کے ساتھ ایسا؟ احمد شاہ کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ وہ اسی لائق تھی۔ اس کے باپ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ایک لفظ اور نہیں کہیے گا اس کے بارے میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور آپ کیسے باپ ہیں؟ اپنے بیٹے کی محبت کی قدر نہیں کر رہے؟ احمد شاہ چیخ اٹھا۔ تم ایک امیر سادے باپ کے بیٹے ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ خاندان میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں ہیں اور امیر سے امیر لڑکیوں کے رشتے ہیں تمہارے لیے، اور تم اس معمولی سی لڑکی کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہو۔ کیا جادو کر دیا ہے اس نے تم پر؟ جہانگیر شاہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ معمولی لڑکی نہیں ہے وہ، محبت ہے میری۔ اگر وہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ یہ بات کرتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ جہانگیر شاہ اور ان کی بیگم ہکا بکا رہ گئے۔ احمد دروازہ کھولو، یہ پاگل پن مت کرو۔ اس کی ماں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اچانک شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ احمد! ماں کی چیخ نکل گئی۔ جہانگیر شاہ بھی گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر مکمل خاموشی تھی۔ دروازہ توڑیں جہانگیر، میرا بیٹا کچھ کر لے گا۔ بیگم صاحبہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ جہانگیر شاہ نے ملازموں کو آواز دی اور سب نے مل کر دروازے کو دھکے مارنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ماں کے ہوش اڑ گئے۔ جہانگیر شاہ بھی ساکت رہ گئے۔ احمد شاہ فرش پر گرا ہوا تھا اور اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے باپ کی انا اور اپنی محبت کی جنگ میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جانے کے لیے اٹھایا گیا۔ جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں پہلی بار خوف اور پچھتاوا نظر آیا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور خوف کا بسیرا تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسوں کی بھاگ دوڑ جاری تھی، جبکہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر جہانگیر شاہ اور ان کی بیگم بت بنے کھڑے تھے۔ وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا، جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا۔ ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہی نفی میں سر ہلایا۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور حالت تشویشناک ہے۔ جہانگیر شاہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا وہ منظر گھوم رہا تھا جو اس نوبت کے باعث بنا تھا۔ وہ بند دروازے کے باہر کھڑے تھے اور اپنی انا کی تسکین کے رہتے، جبکہ ان کا بیٹا اندر زندگی سے مایوس ہو رہا تھا۔ ان کے کانوں میں احمد شاہ کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے دروازہ کھولنے پر کہے تھے۔ میں اس لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اسے وہ عزت اور مقام دینا چاہتا ہوں جو اس گھر کی بہو کو ملنا چاہیے۔ جہانگیر شاہ کو یاد ہے کہ کس طرح احمد شاہ نے روتے ہوئے کہا تھا، آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اتنا تو آپ میرے لیے کر ہی سکتے ہیں نا۔ اس وقت جہانگیر شاہ کو اس کی آنکھوں کے آنسو نظر نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی خاندانی ساکھ کی فکر تھی۔ انہوں نے کسی بے دردی سے شرط رکھی تھی، کہہ تو دیا کہ میں اس کی شادی اس لڑکی سے کروا دوں گا، لیکن وہ اس گھر میں نہیں رہے گی بلکہ یہ اسے لے کر فلیٹ میں رہے گا۔ ان الفاظ نے احمد شاہ کے دل کو چیر دیا، لیکن وہ پھر بھی مان گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ارم اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگنا پڑے گی جو آپ نے اس کی کردار کشی کی ہے۔ بس یہی وہ بات تھی جس پر جہانگیر شاہ کی انا آڑے آ گئی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس معمولی لڑکی سے معافی مانگوں گا؟ آج اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر کھڑے جہانگیر شاہ کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ معمولی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ان کے بیٹے کی زندگی تھی۔ ان کے بیٹے نے چیخ چیخ کر کہا بھی تھا کہ وہ میری زندگی ہے، لیکن باپ اپنی انا کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن آج جب احمد شاہ نے خودکشی کی کوشش کی اور خود کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا تھا،
تب اس کے باپ کو اس بات کا یقین ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کی خوشی اس کے لیے سب سے اہم ہے۔ ڈاکٹر دوبارہ باہر نکلا اور سنجیدگی سے بولا، مسٹر شاہ، مریض کی نبض ڈوب رہی ہے، وہ جینے کی خواہش چھوڑ چکے ہیں۔ میڈیکل سائنس تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن انہیں زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے کسی معجزے یا کسی ایسی وجہ کی ضرورت ہے جو انہیں جینے پر مجبور کر دے۔ جہانگیر شاہ نے تڑپ کر ڈاکٹر کو دیکھا، انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ وجہ کون ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ بیگم تم یہیں رکو، میں بھی آتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی واپس لینے جا رہا ہوں۔ وہ دیوانہ وار اسپتال سے نکلے اور گاڑی ارم کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ آج ایک مغرور بزنس مین ایک لاچار باپ بن چکا تھا۔ ارم کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو ارم کی ماں نے دروازہ کھولا۔ سامنے جہانگیر شاہ کو دیکھ کر وہ غصے سے بھر گئی۔ آپ پھر آ گئے؟ ابھی کیا کمی رہ گئی تھی جو پورا کرنے آئے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے۔ لیکن جہانگیر شاہ نے پہلی بار ہاتھ جوڑ دی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بھیک مانگنے آیا ہوں۔ ارم بھی شور سن کر پیچھے آ گئی۔ جہانگیر شاہ کی نظر جیسے ہی ارم پر پڑی وہ آگے بڑھے۔ میری بیٹی، میرے بیٹے کی زندگی آج تم بچا سکتی ہوں۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے۔ یہ بات سنتے ہی ارم کے دل پر جیسے کوئی وار ہوا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ احمد شاہ نے اس کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگاتی تھی۔ جانے انجانے میں وہ بھی تو احمد شاہ سے محبت کرنے لگی تھی، بس دنیا کے ڈر سے اقرار نہیں کر رہی تھی۔ آج ایک باپ کو اس کے سامنے ہاتھ باندھے دیکھ کر احمد شاہ کی حالت کا سن کر اس کا دل موم ہو گیا تھا۔ ساری ناراضگی اور عزت نفس کا سوال وہیں ختم ہو گیا تھا جہاں محبت کی بات آ گئی تھی۔ کیا ہوا سر کو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے بیٹا، وہ مر جائے گا۔ اگر تم نہیں گئی تو چلو میرے ساتھ۔ جہانگیر شاہ کی حالت غیر تھی۔ ارم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے بیٹی کی آنکھوں میں چھپی تڑپ دیکھ لی اور پھر ایک باپ کی بے بسی دیکھ کر انہوں نے سر ہلا دیا۔ جاؤ بیٹا، اللہ اس سے زندگی دے۔ ارم دوپٹہ سنبھالتی ہوئی جہانگیر شاہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ گاڑی اسپتال پہنچی تو وہ بھاگتے ہوئے آئی سی یو کی طرف گئے۔ احمد شاہ آکسیجن ماسک لگائے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ مشینیں اس کے مدھم ہوتی سانسوں کا پتہ دے رہی تھیں۔ ارم شیشے کے پار اسے دیکھ کر رو پڑی۔ جہانگیر شاہ اسے اندر لے گئے۔ پلیز آپ ایسا نہ کریں، آپ بڑے ہیں، اٹھے نہ سر۔ وہ احمد شاہ کے پاس گئی تھی اور روتے ہوئے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ آنکھیں کھولیں سر، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ارم نے بالآخر وہ اعتراف کر لیا جو اب تک چھپائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں صرف مشینوں کی بیپ اور ارم کی سسکیوں کی آواز تھی، لیکن اپنے گھر والوں اور آپ کے گھر والوں کے لیے میں خاموش تھی، کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں چھوٹے خاندان کی ہوں۔ ارم روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر بول رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ احمد شاہ اس کی آواز کو سن رہا ہے۔ اور آپ نے یہ الفاظ کہے تھے نا، جب پیچھے سے احمد شاہ کے باپ نے اس کے سر پر پیار دیا اور بولا کہ وہ خود کو چھوٹا مت کہے۔ جہانگیر شاہ کا دل بھی پگھل چکا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ تم چھوٹی نہیں ہو، تم تو بہت عظیم ہو۔ تم نے میرے بیٹے کو چنا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ اتنے میں احمد شاہ کا ہاتھ ہلا تھا۔ احمد شاہ کو ہوش آنے لگی تھی۔ شاید محبت کی پکار نے اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لیا تھا۔ مانیٹر پر لکیریں سیدھی ہونے کے بجائے ابھرنے لگی۔ ارم نے چونک کر سر اٹھایا۔ احمد شاہ آہستہ آہستہ پلکیں جھپکا رہا تھا۔ سر، ارم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آتے آنسو صاف کیے۔ احمد شاہ نے پوری طرح آنکھیں کھول دی اور سامنے ارم کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ احمد شاہ کی نظر اس پر پڑی۔ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سب بیان کر رہی تھی۔ پھر ارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے یقین دلایا کہ وہ یہی ہے۔ اس کا باپ بھی اس کے قریب گیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ تھام کر بولا، احمد مجھے معاف کر دو میرے بچے، اب تمہیں اور ارم کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میں نے مان لیا ہے کہ بچوں کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ جہانگیر شاہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ احمد شاہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ اس نے باپ کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا جیسے انہیں معاف کر دیا ہو۔ کمرے میں موجود بیگم جہانگیر نے بھی آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور پھر ارم کو گلے لگا لیا۔
وہ فضا جو کچھ دیر پہلے سوگوار تھی اب امید سے بھر گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں احمد شاہ صحت یاب ہو کر گھر آ گیا تھا، لیکن اس بار گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ جہانگیر شاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ خود اپنی بیگم کے ساتھ ارم کے گھر گئے تھے اور باقاعدہ رشتہ مانگا۔ ارم کی ماں کو منانا مشکل تھا، لیکن جہانگیر شاہ کی عاجزی اور احمد شاہ کی محبت دیکھ کر وہ بھی انکار نہ کر سکی۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی اور دونوں گھروں میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ احمد شاہ مکمل طور پر ٹھیک تھا اور اس کے چہرے پر وہ خوشی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ ہر وقت ارم کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں جب وہ بار بار ارم کو کال کر رہا تھا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ رسم و رواج کی وجہ سے ارم کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے دولہے سے بات نہیں کرے گی، لیکن احمد شاہ کہاں صبر کرنے والا تھا۔ وہ گاڑی لے کر اس کے گھر جا پہنچا تھا۔ شام کا وقت تھا اور گھر میں گہما گہمی تھی۔ ارم صحن میں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بہن نے جا کر دیکھا اور واپس آ کر شرارتی انداز میں بولی، باجی آپ کے ہونے والے شوہر نامدار تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر دروازہ نہ کھولا تو وہ دیوار پھلانگ کر آ جائیں گے۔ ارم کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے مہندی والے ہاتھ چھپائے اور دروازے کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے احمد شاہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور محبت تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، تم فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ احمد شاہ نے شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے تو جان بچ گئی، اب جان لوگی کیا؟ بے چینی ہوتی ہے مجھے جب ایسے تم اگنور کرتی ہوں۔ ارم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور آہستہ سے بولی، امی نے منع کیا ہے بات کرنے سے۔ امی کو میں دیکھ لوں گا، تم یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ اور یہ کیا مہندی لگ رہی ہے؟ اس نے ارم کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ایک معمولی سی لڑکی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ ارم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ ابھی تک خود کو یقین نہیں دلا پا رہی تھی کہ احمد شاہ جیسا شہزادہ اس کا ہو چکا ہے۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ خود کو معمولی مت کہا کرو، میرے لیے تم پوری دنیا ہو۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ ارم کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ احمد شاہ نے اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹ کو پیچھے کیا۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بہن وہاں آ گئی۔ وہ گلا کنکارتے ہوئے بولی، ابھی شادی میں دن پڑے ہیں اور آپ نے ابھی سے یہ رومانس شروع کر دیا ہے۔ اس کی اس بات پر ارم بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ آپ لوگ کریں اپنا کام، میں جا رہی ہوں۔ احمد شاہ نے مسکرا کر سالی کی طرف دیکھا۔ ارے رکو تو صحیح، مٹھائی تو کھاتی جا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دونوں اس بات پر کھل کھلا کر ہنسے تھے۔ یہ ہنسی ان کی آنے والی زندگی کی خوشیوں کا پیش خیمہ تھی۔ ارم نے احمد شاہ کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے ایسا جیون ساتھی دیا تھا۔ احمد شاہ نے جاتے جاتے اسے فلائنگ کس دی اور بولا، تیار رہنا مسز احمد شاہ، بہت جلد ہمیشہ کے لیے لینے آ رہا ہوں۔ ارم نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اب اسے بھی شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب وہ ہمیشہ کے لیے احمد شاہ کی ہو جائے گی۔ شادی کا دن آ چکا تھا۔ اتنے دنوں کی بے قراری اور انتظار کی گھڑیاں بالآخر ختم ہو رہی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا رش تھا اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، لیکن احمد شاہ کے دل کی دھڑکنیں کسی اور ہی رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ شیروانی پہنے بغیر ابھی تک لاؤنج میں ٹہل رہا تھا جب اس نے اپنا فون نکالا اور ارم کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ارم کی مدھم اور شرمائی ہوئی آواز آئی تو احمد شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، میری دلہن تیار ہو رہی ہو یا ابھی تک سو رہی ہو؟ احمد شاہ نے شوخی سے پوچھا۔ بس تیار ہونے کے لیے نکلنے لگی ہوں، پارلر کا وقت ہو گیا ہے۔ ارم نے جلدی سے جواب دیا۔ رکو، تم کہیں نہیں جا رہی، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ احمد شاہ نے حکم صادر کیا تو ارم حیران رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں احمد؟ ہمارے میں ایسا نہیں ہوتا،
दूल्हा शादी वाले दिन दुल्हन को पॉलर नहीं छोड़ने जाता। जैसा भी होता है मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें दुल्हन बने सबसे पहले मैं देखूं। अहमद शाह की आवाज़ में ऐसी जिद थी कि इरम को खामोश होना पड़ा। अच्छा जी, सारी उम्र आपने ही तो देखना है, अभी बच्चों वाली जिद छोड़ें और तैयारी करें। इरम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है ना, पूरी कर दो प्लीज़, मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। अहमद शाह ने बात ख़त्म की और फ़ोन बंद कर दिया। इरम ने बेबसी से फ़ोन की तरफ देखा और फिर वो मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि अहमद शाह अपनी बात मनवा कर ही रहेगा। ठीक 5 मिनट के बाद अहमद शाह की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी थी। इरम अपनी कज़न्स और बहनें की हैरान कुन नज़रों के हिसार में बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। चलें ठीक है, आ जाएं। अहमद शाह ने उसे बैठते देख कर गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते भर वो खामोश रहा, लेकिन उसकी नज़रें बार बार इरम के सादा से चेहरे का तवाफ कर रही थी, जो कुछ देर में दुल्हन के रूप में ढलने वाला था। पॉलर के बाहर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जाओ। इरम ने हैरत से उसे देखा। आप घर जाएं तैयार होने के लिए, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। नहीं, मैं यहीं रुकूंगा, तुम जाओ। इरम सर हिलाकर अंदर चली गई। अहमद शाह वहीं गाड़ी में बैठा रहा। वक्त गुजरता रहा, घंटे बीत गए, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसे परवाह नहीं थी कि घर वाले उसे ढूंढ रहे होंगे या बारात का वक्त हो रहा है। उसका जुनून सिर्फ एक झलक देखने का मुंतज़िर था। काफ़ी देर वहां खड़ा इंतज़ार करता रहा। वो समझ रही थी वो जा चुका होगा, लेकिन वो अभी तक वहीं था। जब वो दुल्हन बनकर बाहर निकली तो हैरान रह गई। सुर्ख रंग के भारी उरूसी जोड़े में मलबूस वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। उसका मेकअप, जेवरात, हर चीज़ कयामत ठा रही थी। जैसे उसने नज़रें उठाकर देखा तो सामने अहमद शाह गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसकी आंखें इरम पर जम सी गईं। वो साकित रह गया था। इरम के हुस्न ने उसे मबहूत कर दिया था। इरम आहिस्ता कदमों से चलती हुई उसके पास आई। आप अभी तक यहीं हैं, आप गए नहीं? इरम की आवाज़ ने उसे होश दिलाया। कैसे जाता? मेरी कायनात तो यहाँ पॉलर के अंदर थी, मुझे छोड़कर कैसे जाता? अहमद शाह ने दीवानगी से कहा तो इरम ने घड़ी की तरफ देखा। अहमद, वक्त देखे ना क्या हो गया है। आपने बारात लेकर नहीं आना जो अभी तक यहाँ पर है। सब परेशान हो रहे होंगे। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें हॉल में छोड़ते ही मैं फौरन ही पहुंचने वाला हूँ। बारात तैयार है, लेकिन आप तो तैयार नहीं है ना। मैं अपनी दुल्हन को पहले देखना चाहता था, अब देख लिया है तो अब तैयारी भी हो जाएगी। अहमद शाह ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और इरम को बिठाया। उसने इरम को हॉल में उतारा जहां दुल्हन के घर वाले पहले ही परेशान खड़े थे। अहमद शाह ने उन्हें तसल्ली दी और वहां से गाड़ी भगा ले गया। इरम अपनी जगह हैरान थी, क्योंकि अहमद शाह की खुशी देखकर उसे यकीन आ रहा था कि ये शख्स उससे बहुत मोहब्बत देगा। अहमद शाह ने वाकई कमाल कर दिया था। वो आधे घंटे में तैयार होकर बारात के साथ वहां पहुंच चुका था। जब वो बारात लेकर हॉल में दाखिल हुआ तो उसकी शान ही निराली थी। चेहरे पर खुशी का नूर और आंखों में जीत की चमक थी। निकाह के बोल पढ़े गए और कबूल है की सदाओं ने दो दिलों को हमेशा के लिए एक कर दिया था। रुखसती के वक्त इरम रो रही थी, लेकिन अहमद शाह ने उसे अपनी पनाह में ले लिया था। घर पहुंचकर रस्में अदा हुई। हर कोई उसे इस जोड़ी की तारीफ कर रहा था। जहांगीर शाह और उनकी बेगम भी अपने बेटे की खुशी में खुश थे। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब इरम अपने कमरे में मौजूद थी। दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे को फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। गुलाब और मोती की खुशबू ने माहौल को मुअत्तर कर रखा था। दरवाज़ा खुला और अहमद शाह अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता कदमों से चलता हुआ बेड की तरफ आया। इरम ने घूंघट निकाला हुआ था। अहमद शाह ने उसके करीब बैठकर आहिस्ता से उसका घूंघट उठाया। सामने मौजूद चेहरा देखकर वो एक बार फिर खो गया। इरम ने शर्मा कर पलकें झुका ली। आज मैं बहुत खुश हूँ। महसूस हो रहा है मुझे कि दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई है। अहमद शाह ने जज्ब से कहा तो उसकी आंखों में एक ऐसा सुरूर था जो इरम के दिल को छू गया। उसके करीब होते हुए बोला, तो इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। उसे खुद के करीब करते हुए बोला, जबकि वो सुर्ख लाल हो गई थी। उसको यूं शर्माते हुए देखकर वो और भी फिदा हो गया था और अपनी मोहब्बत उसकी पेशानी पर सब्त कर दी। इरम को अपनी किस्मत पर रश्क महसूस हो रहा था।
ہر دیکھنے والا بھی اس پر رشک کرتا تھا کہ ایک معمولی لڑکی کو کیسا شہزادہ ملا ہے۔ احمد، آپ کی محبت میرے لیے سب کچھ ہے، مجھے کبھی چھوڑنا مت۔ ارم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں اپنی سانسیں تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہارا ساتھ نہیں۔ ارم، تو میری روح میں بسی ہو۔ احمد شاہ نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی حسین ترین رات تھی، جہاں دو محبت کرنے والے ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ انہوں نے ساری رات باتیں کی، پرانے شکوے مٹائے اور آنے والی زندگی کے خواب بنے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ شادی کے ابتدائی دن بہت خوبصورت گزرے۔ احمد شاہ ارم کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ گھر میں بھی ارم نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ جہانگیر شاہ اب اپنی بہو پر فخر کرتے تھے کیونکہ ارم نے گھر کے نظام کو بہت سلیقے سے سنبھال لیا تھا۔ شادی کے 10 مہینے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا نیا طوفان آ گیا تھا۔ جہانگیر شاہ تو پوتے کو گود میں اتارتے ہی نہیں تھے۔ احمد شاہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ باپ بن چکا تھا اور یہ احساس اسے بہت سرشار کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن احمد شاہ کے رومانس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ ارم کے لیے اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ ابھی ان کا بیٹا 2 مہینے کا تھا جب ایک شام وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ منا گہری نیند سو رہا تھا۔ ارم آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب احمد شاہ پیچھے سے آیا اور اس کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھ دی۔ آج میری بیگم بہت حسین لگ رہی ہے۔ احمد شاہ نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے کہا، میں تو روز ہی ایسی لگتی ہوں، آپ کی نظر کا کمال ہے۔ ارم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، آج کچھ خاص بات ہے۔ ویسے یار ایک بات تو بتاؤ۔ احمد شاہ نے شرارت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ احمد شاہ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہمارا منا بڑا ہو گیا، اب ہمیں کچھ اور پلان کرنا چاہیے۔ ارم کو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ کیا مطلب ہے آپ کا۔ وہ کہتے ہوئے اس سے تھوڑی سی دور ہوئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ منا تو ابھی صرف 2 ماہ کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بڑا ہو گیا۔ ارے دور کیوں جا رہی ہو، ذرا قریب تو ہو جاؤ، اس اپنے بازوں میں بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت رقص کر رہی تھی جو شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ محبت کرتے ہیں ہم، اس سے اسی لیے تو چاہتا ہوں محبت کے زیادہ سارے ثبوت اکٹھے کروں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ احمد شاہ کا اشارہ صاف تھا کہ وہ فیملی بڑھانے کی بات کر رہا تھا۔ ارم کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے احمد، ابھی ایک سنبھالا نہیں جا رہا اور آپ کو ثبوتوں کی پڑی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بلند قہقہہ لگایا تھا جبکہ وہ اس کی کمر پر مکہ رسید کرتے ہوئے اس کے کاندھے سے لگ گئی تھی۔ احمد شاہ نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ باہر چاندنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی اور کمرے کے اندر 2 دل محبت کی روشنی میں نہا رہے تھے۔ ان کی کہانی جو ایک آفس کے کیبن سے شروع ہوئی تھی اور نفرت اور انا کے کانٹوں سے گزر کر آج محبت کے گلشن میں پروان چڑھ چکی تھی۔